فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، یہ آج ہم چوتھا حصہ شروع کر رہے ہیں کتاب کا، جو ہماری ریڈنگ ہے اس کا چوتھا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا جو ٹائٹل ہے موضوع کا وہ ہے موصوف کی تقریر کا تنقیدی جائزہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک بر صغیر ہند کے شیعہ سید صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جنہوں نے تذکرہ پڑھ رہے تھے، کہنا چاہیے کہ جنہوں نے لفظ امی کی اپنی تفسیر اور وضاحت کی تھی، اور یہ جو دانشور ہیں ان کا نام عبداللطیف ہے، حیدرآباد دکن کے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ تقریر کی تھی اس کے اوپر اس کا متن کا حصہ، اور اس کے اوپر پھر آگے آ کے جو اس کے اوپر تبصرہ آئے گا وہ مرتضیٰ مطہری صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، آج ہم اس کا حال پڑھیں گے۔ تو ٹائٹل ہے، سب ٹائٹل ہے آج کے حصے کا موصوف کی تقریر کا تنقیدی جائزہ۔ چوتھا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، قدیم زمانے سے اسلامی مفسرین نے لفظ امی اور امیون کا 3 طریقوں سے مفہوم بیان کیا، یا کم از کم ان الفاظ کے لیے 3 امکانات کو سامنے رکھا ہے۔ اسلامی مفسرین نے ڈاکٹر عبداللطیف کے دعوے کے برخلاف لفظ کے صرف ایک ہی مفہوم کو بنیاد نہیں بنایا۔ نمبر 2، کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ لفظ امی کے معنی نوزائیدہ بچے کے ہیں، جس کا ضمنی مطلب پڑھنا لکھنا نہ جاننے والا ہے۔ یہ لفظ بنیادی طور پر نوزائیدہ بچے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس عمر رسیدہ شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کے فن کے بارے میں بچے کی مانند نا واقفیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، موصوف کا یہ بیان کہ قدیم سامی متون سے واقفیت نہ ہونا بھی لفظ امی کے مفاہیم کے زمرے میں آتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ قدیم مفسرین اور اہل لغت کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا جمع کے صیغے میں امیین میں عرب مشرکین پر اطلاق ہوتا ہے، اور یہ اہل کتاب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب مشرکین غالباً پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور بظاہر یہودی اور مسیحی لوگوں نے عرب مشرکین کی تحقیر کے لیے اس لفظ سے کام لیا اور ان کے لیے منتخب کیا۔ اور اب ہم پیج 36 سے 37 پر آ گئے ہیں، بیان جاری ہے۔ یہ بات ممکن نہیں کہ کچھ لوگ کسی خاص زبان یا کتاب سے عدم واقفیت کی بنا پر، جبکہ اپنی زبان سے اچھی طرح واقف ہوں اور اس میں پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، امیین کہلائیں، کیونکہ اس توجیہ کے مطابق اس لفظ کی بنیاد یا امت بھی ہے، اور نوزائیدہ بچے کی صفات پر باقی رہنے کے مفاہیم کا بھی حامل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیوں کر اس لفظ کو لفظ ام القرآن کی بنیاد قرار نہیں دیا گیا، جبکہ
امکان کو بھی مسلسل طور سے نظر انداز نہیں کیا گیا، تو اس میں کافی منہ شگافیاں کرنی پڑتی ہیں جو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس ہندوستانی دانشور کس حیرت بے جا ہے، لہٰذا اس ہندوستانی دانشور کی حیرت بے جا ہے، جبکہ اس دعوے کی تائید کے سلسلے میں اس لفظ کے بعض دیگر استعمال بھی ہیں جو روایات اور تواریخ میں ثبت ہیں، جن کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ناخواندہ کے علاوہ اور دوسرے کوئی اور معنی نہیں ہے۔ بحار الانوار کی جلد 16 چاپ جدید صفحہ 119 پر بیان ہوا ہے، جو آپ سے ہی منقول حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نحن امتن امیتا لا نقرؤ ولا نکتب، ہم امی قوم ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا۔ ابن خلقان اپنی تاریخ کی جلد 4 میں محمد بن عبد الملک ابن زیات کے نام سے مشہور ہے، اور معتصم اور متوکل سلسلہ عباسیہ کے خلفاء کے حالات کے ضمن میں لکھتا ہے کہ وہ اس سے قبل خلیفہ عباسی معتصم کے معاونین میں شامل تھا، جبکہ احمد بن شازی وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ ایک دن معتصم کے نام ایک خط موصول ہوا، وزیر نے اس خط کو معتصم کو پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں لفظ کلا کا استعمال ہوا تھا، اور کلا لکھا ہوا ہے کاف لام الف اور حمزہ۔ معتصم جو معلومات نہ رکھتا تھا، اس نے اپنے وزیر سے دریافت کیا کہ کلا کے کیا معنی ہیں۔ وزیر بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس موقع پر معتصم نے ایک جملہ کہا، خلیفۃ امی و وزیر عامی، یعنی خلیفہ ناخواندہ ہے اور وزیر جاہل۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ 38 ہے اور بیان جاری ہے۔ بعد میں معتصم نے کہا کہ کسی معاون یا کاتب کو بلایا جائے۔ اس موقع پر ابن الزیات دربار میں موجود تھا۔ وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے اس لفظ کے متعدد قریب المعنی الفاظ کی مدد سے وضاحت کی اور ان کے درمیان فرق کو بھی ظاہر کیا۔ یہی بات تھی جس کے نتیجے میں ابن الزیات کے لیے وزارت کی راہ ہموار ہوئی۔ معتصم جو کہ عوام الناس کی زبان میں گفتگو کرتا تھا، لفظ امی سے اس کی ناخواندہ مراد تھی۔ یہاں پر ایک ایرانی شاعر نظامی کہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ فارسی میں ہے اور اس کا ساتھ ہی ساتھ اردو میں ترجمہ ہوا ہوا ہے۔ تو میں اس وقت آپ کے سامنے ہر مصرعے کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو پہلا مصرع ہے، احمد مرسل جن کے ہاں عقل گھر کی لونڈی تھی۔ مصرع نمبر 2، دونوں جہانوں پر ان کی نگاہوں کا احاطہ تھا۔ دوسرا شعر کا پہلا مصرع ہے، امی ہیں لیکن جب کلام فرماتے ہیں تو فصیح اور بلیغ ہوتا ہے۔ اور اس کا اگلا مصرع ہے، اور آدم کے الف سے 7 مسیح تک سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ اس سے اگلا مصرع جو ہے اگلے شعر کا پہلا مصرع، اس کا ترجمہ ہے، آپ الف کے مانند عہد و وفا میں استقامت کے حامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری مصرع یہاں پر دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ انبیاء میں اول بھی آخر بھی، یعنی تمام نظم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں ہے، یہ تینوں اشعار۔ اور اس میں جو درمیان کا شعر ہے اس میں لفظ امی بھی آتا ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امی ہے لیکن کلام فرماتے ہیں تو فصیح اور بلیغ ہوتا ہے۔ یہ جو اس کی فارسی کا متن ہے، میری کوشش ہے کہ یہ فارسی زبان میں صحیح تلفظ میں آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوشش کروں گی، کوشش ہے میری کہ میں اس کو اسی میں شامل کر دوں۔
تو آگے بیان کرتے ہیں مطہری صاحب، کیا قرآن میں آن حضور کے پڑھنے اور لکھنے کے دلائل ہیں؟ یہ اگلا ٹاپک آ گیا ہے، اگلا پیج بھی 39 اور اگلا سب ٹائٹل بھی ہے۔ عبداللطیف صاحب کا دعویٰ ہے کہ بعض قرآنی آیات سے واضح طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آن حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 پر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خدا نے یقیناً ایمانداروں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں خدا کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب خدا اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں گھرے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک نے شگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فریضہ یہ تھا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، اور یہ بات عیاں ہے کہ کسی شخص کو کم از کم استعداد و لیاقت جو کتاب یا اس میں شامل موضوعات و دانشمندہ باتیں دوسروں کو تعلیم دے، جو بجائے خود قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ کہ قلم کا استعمال کر سکے یا کم از کم قلم سے لکھے ہوئے مواد کو پڑھ سکے۔ یہ استدلال بھی حیرت انگیز ہے، کیونکہ نمبر 1 تمام مسلمان جس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں، جسے موصوف غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آن حضور نبوت سے پہلے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا۔ اس استدلال کی صداقت صرف اس حد تک ہے کہ آپ نبوت کے دوران سید مرتضیٰ شیبی اور ایک اور گروہ عقیدت کے مطابق پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لہٰذا ڈاکٹر عبداللطیف کا بیان درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جہاں تک نبوت کے عہد کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی یہ استدلال مکمل نہیں۔ اور اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر 40 پر بیان جاری ہے۔ البتہ بعض تعلیمات کے بارے میں جہاں پر ایک نئے متعلم کو پڑھنے لکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یا یہ کہ ریاضی وغیرہ کی تعلیم ہو، تو اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو قلم، کاغذ اور تختہ سیاہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور معلم کو عملاً اقدام چاہیے کہ وہ متعلم تعلیم حاصل کر سکے، وہ انتظام چاہیے تاکہ متعلم تعلیم حاصل کر سکے۔ لیکن حکمت، اخلاق، حلال و حرام جو پیغمبروں کے فرائض میں شامل ہیں، تو ان کے لیے قلم، کاغذ، تختہ سیاہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکماء کا وہ گروہ جو مشائین کے نام سے معروف ہے، یہ مشائین لکھا ہوا ہے میم شین الف حمزہ یہ عین، تو حکماء کا وہ گروہ جو مشائین کے نام سے معروف ہے، انہوں نے اس لیے مشائین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ راہ چلتے اپنے شاگردوں اور طالب علموں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن وہ شاگرد جو ان تعلیمات کو ضبط تحریر میں لانا چاہتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، کسی صورت انہیں دوبارہ یاد کہ اگر بھول جائیں تو کسی صورت میں انہیں دوبارہ یاد کر سکیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان تعلیمات کو تحریر کریں۔ لہٰذا آن حضور ہمیشہ ہدایت فرماتے تھے کہ ان کی باتوں کو تحریری شکل دیں۔ آپ کہتے تھے قید العلم، علم کو ثبت کیا کرو۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے تحریر و ثبت کیا کرو، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے بہار چاپ جدید
جلد نمبر 2 صفحہ 151 سے۔ آپ نے مزید فرمایا نظر اللہ ابدن سمع مقالتی فوعہا و بلغہا من لم یسمعہا، اور یہ ریفرنس ہے کافی سے، جلد اول صفحہ 403۔ خدا اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، ازبر کی اور بعد میں اس تک پہنچائی جس نے نہ سنی ہو۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضور نے مسلسل 3 بار فرمایا خداوندہ میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے جانشین وہ ہیں جو میرے بعد میری احادیث و سنت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ یہ روایت بھی آ رہی ہے بہار چاپ جدید جلد 2 صفحہ 144 سے۔ نیز حضور نے فرمایا، اور یہ روایت آ رہی ہے وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 134، اور میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ باپ پر بیٹے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ قرآن پاک میں واشگاف انداز میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تباینکم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ناظرین، اس کے آگے لکھا ہوا ہے بقرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اے اہل ایمان، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان ہونے والے قول و قرار کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک لکھے۔ لہٰذا خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دینی ورثے کی حفاظت کے لیے اور اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور دنیاوی امور کے انتظام اور انصرام کے لیے لکھنے اور پڑھنے کی مقدس صحت کے لیے کمر ہمت باندھیں۔ اس بنا پر تحریک قلم وجود میں آئی، اور یہ اسی تحریک کا نام ہے جس میں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیے جانے والے افراد شامل تھے۔ ان افراد نے علم و دانش اور پڑھنے لکھنے کے فن کے حصول کے لیے انتھک کوشش کی، اور جنہوں نے مدینے کی کئی زبانیں سیکھیں، جس کے نتیجے میں وہ ان تعلیمات کے ذریعے اسلام کے پیغام کو متعدد زمانوں میں پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اگلے صفحے پہ درج ہے، بیان جاری ہے۔ ہم تواریخ میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ حضور نے اسیران بدر کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض اسیر مفلس و نادار تھے، ان سے فدیہ لیے بغیر ان کو آزاد کر دیا گیا، جبکہ جو اسیر لکھنے کے فن سے واقف تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ ہر ایک مدینے کے 10 بچوں کو لکھنے کی تعلیم دے کر آزادی حاصل کرے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے تاریخ الخمیس دار بکری جلد 1 صفحہ 390، السیرۃ الحلیبہ جلد 2 صفحہ 204 سے، یعنی 2 ریفرنسز اس بیان کے لیے دیے گئے ہیں۔ لکھنے کی صنعت کی ترویج کے سلسلے میں حضور کو اس حد تک اصرار تھا کہ مسلمان تعلیم اور تعلم کی جانب راغب ہو سکیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے لیے لوگوں کو تعلیم اور تعلم کے زیور سے آراستہ کرنے اور پھر ترویج و تبلیغ دین اسلام کے بارے میں پڑھنے لکھنے کا جاننا ضروری تھا۔ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ خدا نے سورہ قلم کے آغاز میں قلم اور لکھنے کے بارے میں بتایا ہے۔
کیا یہ واضح صریح آیات اس امر کی دلیل نہیں ہیں کہ آن حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور کتاب و قلم سے واسطہ تھا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو حصول علم اور پڑھنا لکھنا سیکھنے کی ترغیب دیں اور آپ ذاتی طور پر پڑھنے لکھنے کے لیے اہمیت کے قائل نہ ہوں، جبکہ یہ بات مسلم ثبوت ہے کہ آپ تمام احکامات میں دوسروں سے پیش ہوتے تھے۔ اور یہ بیان جو ہے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے مجلہ روشن فکر سے۔ یہ استدلال بھی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ خدا نے یہ آیات ایک انسان پر نازل فرمائیں تاکہ وہ خدا کے بندوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ نیز یہ کہ حضور بھی جن کے قلب مقدس پر یہ آیات نازل ہوئیں بنی نوع بشر کے لیے پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو جانتے تھے، لیکن یہ آیات کسی بھی پہلو سے اس امر کی دلیل نہیں ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کو پڑھنے لکھنے اور کاغذ قلم سے کوئی سروکار ہے۔ یعنی پیراگراف بائی پیراگراف مرتضیٰ مطہری صاحب ڈاکٹر لطیف کا جو بیان ہے اس کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے صفحے پر لکھا ہے، موصوف کا کہنا ہے، یعنی ڈاکٹر عبداللطیف کا، موصوف کا کہنا ہے کہ آن حضور تمام احکامات کے سلسلے میں پیش ہوتے تھے، لہٰذا کیوں کر یہ ممکن ہے کہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت کا حکم دیا ہو اور بذات خود اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ بات ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر جو کسی بیمار کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس نسخے کو پہلے خود استعمال میں لائے۔ فطری طور پر اگر ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اسے بھی دوسرے بیماروں کی طرح دوا استعمال کرنی پڑے گی، یعنی دوسروں کے علاج سے قبل پہلے وہ خود اپنا علاج کرے گا۔ لیکن اگر بیمار نہ ہوا ہو اور اسے دوا کی ضرورت ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دوسروں کی طرح آن حضور کو بھی پڑھنے لکھنے کی صنعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے لیے کمال و بلندی کی علامت بنتا ہے اور اس صنعت کا ان میں نہ ہونا نقص سمجھا جاتا ہے، یا یہ کہ آن حضور ایک خصوصی کیفیت کے حامل تھے کہ ان کے لیے یہ صنعت جاننا ضروری نہیں تھا؟ آپ عبادت، نثاری، تقوی، سچائی، صداقت، حسن خلق، جمہوریت پسندی، انکساری، عاجزی اور دیگر تمام آداب اور صفات حسنہ میں سب کے لیے اسوہ تھے، کیونکہ آپ کے لیے ان تمام تر صفات کا ہونا باعث کمال اور ان کا فقدان ایک نقص سمجھا جاتا تھا، جبکہ عرف عام میں پڑھا لکھا ہونا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا۔ دراصل بنی نوع انسان کے لیے تعلیم یافتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کی مدد سے انسان ایک دوسرے کو معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ حروف کی شکل، لوحیت اور صنعت خط وہ علامات ہیں کہ انسانوں نے ایک دوسرے کے اذکار و مقاصد کو سمجھنے کے لیے وضع کیا۔ صنعت خلق کے سیکھنے سے ایک فرد دوسرے فرد کو اور ایک قوم کسی دوسری قوم کو بیش قیمت معلومات منتقل کرتی ہے۔ اسی طرح معلومات کا سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بنی نوع انسان اس ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی معلومات کو نابودی اور بربادی اور فراموشی سے بچاتے ہوئے محفوظ کرتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے تعلیم یافتہ ہونا کسی بھی زبان سے واقفیت رکھنے کے مترادف ہے۔ لہذا جو فرد زیادہ تعداد میں زبانیں جانتا ہوگا وہ دوسروں سے معلومات حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اور اب ہم اگلے صفحے یعنی 44 پر پہنچ گئے، جہاں پر بیان جاری ہے اس طرح سے کہ مطہری
جناب مطہری فرماتے ہیں، زباندانی اور پڑھا لکھا ہونا بذات خود حقیقی علم نہیں ہے، تاہم حقیقی علم کے کسب کے لیے ایک ذریعہ درکار ہے اور یہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان کو ایک حقیقت اور ایک قانون یا ضابطے تک رسائی حاصل ہو جو وجود و ہستی کے لحاظ سے ایک اٹل سچائی ہو۔ طبیعیات، منطق، ریاضی علوم علم کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ انسان ان علوم کے ذریعے مختلف مظاہر اور ذہنی کیفیات کے درمیان ایک حقیقی اور تکوینی اور اعلیٰ معلولی رابطے کو منکشف کرتا ہے۔ لیکن کسی زبان کا جاننا اور نحو و صرف دانی وغیرہ بذات خود علم نہیں کہلاتا، کیونکہ مختلف اشیاء کے درمیان رابطے اور رشتے کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف وضع کیے گئے اصولوں اور فرضیوں کے اس سلسلے کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے امور و مسائل کا جاننا یا ان کے بارے میں واقفیت کا حصول حقیقی علم تک رسائی کی ایک کنجی ہے اور بذات خود اسیر علم کے حقیقی مفہوم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس طرح انہیں وضع شدہ امور اور قواعد و ضوابط بعض حقیقی واقعات رونما ہوتے ہیں، مثلاً زبانوں اور ان کی تراکیب کا ارتقاء کے بجائے خود افکار کے ارتقاء کا ایک ضمنی نتیجہ ہوتا ہے اور ایک فطری قانون کے موافق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یقیناً ان طبیعی اور فطری قوانین کے بارے میں آگاہی علم و فلسفہ کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کہ انسان کو دوسروں کے علم و دانش کی کنجی مل جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حصول علم اور اس استفادہ کرنے کا دوسروں کے علم، عقل اور دانش کی کنجی ہاتھ میں ہونے پر انحصار ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بشریت کے دوسرے افراد کے دانش اور علم سے استفادہ کرنا چاہیے؟ اگر یہ بات درست ہے تو فہم و فراست اور تخلیقی صلاحیتوں کا کیا بنے گا؟ الہام کس زمرے میں ہوگا؟ عالم طبیعت سے بلا واسطہ علم و دانش کا حصول کا کیا بنے گا؟ اتفاق کی بات ہے کہ علم کا بدترین درجہ دوسروں کی تحریریں اور تقریروں سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ طالب علم کی ذاتی شخصیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ انسانی تحریروں میں توہم پرستی اور حقائق غلط ملت ہوتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی دانشور اور فلسفی ڈیکارٹ نے اپنے مضامین کے ایک مجموعے کے اشاعت کے بعد ہر طرف شہرت حاصل کی اور اس کی تازہ تقاریر کی تمام لوگوں میں پذیرائی ملی اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ڈیکارٹ کے مضامین کا ایک پرستار جس فکری رسائی اور سوچ کا انداز ڈاکٹر عبداللطیف کی مانند تھا، یہ سمجھا کہ ڈیکارٹ کو کتابوں کا ایک خزانہ مل گیا ہے اور انہی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے تازہ افکار پر مبنی مضامین شائع کر رہا ہے۔ یہ شخص ڈیکارٹ سے ملاقات کے لیے گیا، اس سے خواہش کا اظہار کیا اور اسے اپنا کتب خانہ دکھائیں اور کہا کہ اس سے اپنا کتب خانہ دکھائیں۔ ڈیکارٹ نے اس شخص کو ایک چار دیواری میں لے گیا جہاں پر تشریح پوسٹ مارٹم شدہ بچھڑوں کی لاشیں دکھائیں۔ اس شخص سے کہا، یہ ہے میرا کتب خانہ، میں نے ان کتابوں سے معلومات حاصل کی ہیں۔ مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی کہا کرتے تھے، یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اپنی ساری عمر چراغ کی روشنی میں اپنے جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور تحریروں کے مطالعے میں صرف کر دیتے ہیں،
لیکن ایک رات بھی اس چراغ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر کسی رات میں کتاب کو ایک طرف رکھ دیں اور چراغ کے بارے میں غور و فکر کریں، زیادہ اور وسیع معلومات ان کو حاصل ہوں۔ کوئی بھی پیدائشی طور پر عالم نہیں ہوتا۔ سارے لوگ ابتدا میں ان پڑھ اور نادان ہوتے ہیں، بعد میں کم و بیش عالم بن جاتے ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہ ذات الہی کے سوا ہر شخص جاہل ہے اور مختلف توانائیوں اور دیگر علل و اسباب کے ذریعے عالم بن جاتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو معلم کی ضرورت ہے، یعنی ایک ایسی طاقت و توانائی کی ضرورت ہے جو الہامی طور پر دونوں راہیں دکھائیں۔ حضور کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، سورہ زحا آیت نمبر 8۔ کیا اس یعنی خدا نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہ دی؟ تم کو اپنی قوم میں غیر معروف پایا تو تمہاری معرفت کی طرف، تمہاری رہبری کی طرف سب کی رہبری نہ کی، اور تم کو تنگ دست دیکھا تو مستغنی نہ کیا۔ لیکن اس بات کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ معلم کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے اور کون ہے۔ کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے ہی علم حاصل کرے؟ لہذا اس بات کی روشنی میں ایسے معلم کے پاس دوسرے انسانوں کی دانش کی کنجی، جو پڑھے لکھے ہونے کا دوسرا نام ہے، ہونی چاہیے۔ کیا انسان وہ ستون اور بنیاد نہیں ہے کہ جہاں وہ تخلیق کار ہو؟ کیا انسان دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو کر کتاب طبیعی اور خلقت کا مطالعہ کرے؟ کیا انسان کو وہ مقام اور درجہ نہیں کہ وہ عالم غیب اور ملکوت تک رسائی حاصل کرے، اور خدا کا براہ راست معلم اور خدا اس کا براہ راست معلم اور رہنما ہے؟ قرآن میں حضور کے قرآن مجید حضور کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، سورہ نجم آیات نمبر 3 سے 5۔ اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت طاقتور نے تعلیم دی ہے۔ اور حضرت علی آپ کی ذات مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 190 میں کہ وَلَقَدْ قُرْآنَ بِهِ مُنَزَّلٌ كَانَ فَتِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَةِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ۔ اور یہاں پر معزز سامعین صفحہ نمبر 46 کا اور اس بیان کا اختتام ہوتا ہے۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے اس وقت ہم یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ صفحہ 47 اگلی سٹنگ سے ہم بیان پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ سے اب اس وقت اجازت چاہتی ہوں۔ نگہت رضا آپ سے مخاطب ہیں اس وقت، اور اب ہم یہ بیان آج کا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو خدا حافظ، اور بہت سی نیک خواہشات کے ساتھ اب آپ سے رخصت ہوتی ہوں۔ دعاؤں کی طالب، نگہت۔